جی السلام علیکم جی عبید عرض کر آپ واقعات سنتے ہیں زندگی میں عام طور پہ جی فلانے میں وہ ایک عام طور پہ یہ میں نے بات سنی ہے یا خبر پڑھی ہے کئی دفعہ کہ جی وہ پان سگریٹ کا کھوکھا تھا، دکان تھی، ادھر 20 روپے پہ لڑائی ہوگی اور بندہ قتل ہو گیا۔ ایک میں نے واقعہ دیکھا ہے کہ دو بھائیوں کی لڑائی ہوگی، تھوڑی سی جگہ تھی، مطلب یہ آپ کہہ لیں 2 مرلے ہوگی، 3 مرلے ہوگی یا 4، بہت تھوڑی جگہ تھی۔ وہ اتنی جگہ تھی کہ وہ 2 قبریں ہی بن سکتی تھی۔ تو وہ دونوں بھائیوں نے ویپنز نکالے ہیں، تو دونوں نے ایک دوسرے کو شوٹ کر لیا، وہ دونوں ہی مر گئے۔ یہ واقعہ ہوا تھا۔ واقعہ والد صاحب زندہ تھے، تو والد صاحب نے کیا کیا کہ اس جگہ پہ دونوں کی قبریں بنا دی۔ وہ ہیں ابھی بھی قبریں، باقاعدہ اس نے نا وہ پکی کی ہوئی۔ تو ایک قبر بنا دی ایک جگہ پہ، انہوں نے کہا جی لو تسی یہ واسطے لڑتے سو تے اسی تانوں میں تانوں جگہ دے تی ونڈ دی۔ اب باپ تھا، کیا گزری ہو۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو وہ 20 روپے 50 روپے یا 500 روپے پیچھے قتل ہوتا ہے، تو آیا کہ وہ 20 روپے یا 100 روپے پیچھے ہوتا ہے؟ نہیں، قتل کبھی بھی زمین پیچھے بھی نہیں ہوتا ہے، جگہ پیچھے بھی نہیں ہوتا ہے، اور 100 روپے کے لیے بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا ایک دیہاتوں کا ماحول ہے، دیہاتوں کا زیادہ ہے۔ دیہات میں جیسے زندگی بڑی آسان ہے، ویسے ہی مشکل بھی بڑی ہے۔ مشکل یہی ہے کہ ادھر نفرت سکھائی جاتی ہے، شریکہ سکھایا جاتا ہے، بہن بھائیوں سے نفرت سکھائی جاتی ہے، پنپتی ہے، پنپتی ہے، اگتی ہے۔ یہ جو ہم دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، ہمیں زندگی کا تجربہ یہ شہر کے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے کچھ دیکھا ہوتا ہے ادھر فطرت کو بھی قریب سے، بڑی سادہ اور بڑی کٹھن زندگی بھی گزاری ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر بڑی آسانی، مذہبی جو شہروں میں لگتا ہے پھر آسانی آ گئی۔ یہ جو شہر کے لوگ ہیں ٹپیکلی، انہوں نے زندگی کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا ہوتا ہے۔ ایک کمرہ ہے یا گھر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا، ادھر پیدا ہو گیا۔ امیر لوگ تو جاتے ہیں جی فارم ہاؤس، دنیا پھر بھی۔ اب فطری طور پہ نیچرلی زندگی تو دیہات میں ہی ہوتی ہے، ادھر ہی ہے نا، مطلب یہ پرندے ہیں، بیل ہیں، گائے ہیں، بھینس ہے، دودھ ہے، فصل ہے، گندم ہے، پھل ہے، چاول ہے، نیچر ہے۔ ادھر مطلب یہ ایک بیٹا میرا ایک دفعہ کہتا ہے کہ ابو جی گندم کے درخت دکھائیں، تو اب اس کو کیا پتا میں کیا بتاؤں کہ گندم کے درخت نہیں ہوتے۔ اندازہ لگائیں، میرا بیٹا جو میں کہتا ہوں جی میں دیہات سے جڑا۔ کہنے کا مقصد ہے، بات یہاں سے شروع کی تھی کہ 100 روپے پیچھے لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی ہوتی ہے سوابیمان کے لیے، عزت نفس کے لیے، چیزوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اور کئی دفعہ انسان اس سٹیج پہ چلا جاتا ہے کہ اس کو واقعی زندگی کے مقابلے میں موت میں مکتی نجات اس کو نظر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں یار، لیکن یہ چیز عام طور پہ دیہاتی لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، جو بالکل شہری ہیں، جو شہر سے وابستہ ہیں، اب بھی ان کا نہیں پتہ۔ ایسے ہی میں ایک بات میں نے وہ چنگیز خان کی تھی کہ اس کی بیوی تھی، وہ بھاگ گئی، لے گئے اٹھا کے، تو وہ اس نے غلط کیا یا صحیح کیا جو اس کو فوری طور پہ نہیں تھا۔
اسی طرح ہی وہ ٹیپو سلطان کا واقعہ ہے کہ اس نے صحیح کیا یا غلط کیا کہ وہ بھاگ سکتا تھا۔ اسی طرح ہی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر حملہ ہو جائے آپ کے گھر پر تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ کی عزت پر حملہ ہو جائے یا آپ کی جائیداد ہی پڑی جائے تو اس پر کوئی قابض ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں؟ اور خاص طور پہ اس صورت میں جب وہ وراثت، اچھا اس میں فرق ہوتا ہے، یہ جو باپ دادا کی آباء و اجداد ہوتے ہیں اور جہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں جنم بھومی، تو پھر آپ کیا کریں؟ اچھا آیا کہ آپ اس گلٹ کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے؟ یا پھر آپ مر جائیں، لڑائی کریں؟ کئی دفعہ آپ لڑنے کی، اچھا یہ جنگیں بھی جو ہوتی ہیں یہ بھی تو سوابھیمان کی ہوتی ہیں نا، مذہبی وہ پہلی جنگ عظیم ہے وہ شروع کی تھی، وہ ایک شہزادہ ہے انہوں نے مار دیا انہوں نے تو جنگ شروع ہوتی تو لڑائی ہے نا۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہیں یہاں سے شروع ہوئی ہیں مکہ سے، تو کیا ہے وہ اچھا مزے کی بات ہے، آپ اس میں تھرو آؤٹ دیکھ لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم، اچھا یہ جو بنو امیہ ہے ان کی جنگیں ہوئی ہیں بعد میں، پہلے یہ اچھا مزے کی بات آپ یہ تھوڑا سا غور کر لیں کہ یہ جو جنگیں کفار کی اور اسلام کی، کفر و اسلام کی جنگ ہے نا، تو اس میں غور کریں کہ وہ شریکے کی جنگ ہے۔ یہ جو بنو امیہ ہے، ابو سفیان اور یہ ابو جہل، یہ دونوں لڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، جو پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر، تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ چچا زاد تھے نا، مذہبی ایک ہی خاندان تھا، دو شاخیں بن گئی، تو فتح مکہ پہ یہ سب مسلمان ہو گئے، یہ جو بنو امیہ والے بھی یہ بھی مسلمان ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ پھر شریکے کی جنگی شروع ہو گئی، شریکے کی جنگی ہوئی ہے، پہلے یہ کفر و اسلام کی تھی تو بعد میں یہ شریکے کی بن گئی ہے، بنو امیہ اور بنو عباس، یہ وہی ہے جی، یہ اہل بیت ہیں اور یہ بنو امیہ۔ جنگ تو لڑنا تو آپ کو پڑتا ہے، اگر آپ مذہبی اکیلے پھنس گئے ہیں خاندانی طور پہ اس صورت میں بھی، یا آپ ملکوں گے، اب امریکہ ہے وہ پوری مذہبی دنیا پہ وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، تو آپ اس کی ہسٹری دیکھ لیں، وہ ہمیشہ حالت جنگ میں ہوتا ہے، ہمیشہ ہی حالت جنگ میں ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ 100 روپے کے لیے لڑائی نہیں ہوتی ہے، کسی درجے میں زمین کے لیے بھی نہیں لڑائی ہوتی، لڑائی ہوتی ہے حسد کی، انا کی، جیلسی کی، اور کسی درجے میں خاندان میں کوئی نہ کوئی، معاشرے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو کچھ نہ کچھ وائلیٹ کرتا ہے، وائلیشن کرتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر تھوڑا بہت یہ بھی ہو جائے، مطلب وہ کیا کہتے ہیں نا، لسا ماڑا ہو جائے، انصاف ہو جائے، تھوڑا سا کسی کے ساتھ کم ہو جائے، تھوڑا سا بہتر ہو جائے۔ اب وہ جو نشہرہ میں وہ انہوں نے 3 بندے مارے ہیں نا، 3 بھائی، ایک بچ گیا، وہ مزے کی بات ہے، وہ دیکھیں وہ بٹوارے کی لڑائی تھی، ارے وہ بھی دیکھ لیں کہ وہ جو بندہ ہے نا، وہ جس نے مارا ہے اور اس کے بیٹے ہیں، وہ کہہ رہا جی مجھے اپنی بھابھی کے پاس بھیج دے، تو وہ بہت اچھی ہے، وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ کہہ رہا تھا جی مجھے جو مکان آئے ہیں نا میرے حصے میں وہ ذرا کم قیمت والے، تو انہوں نے مار۔ ہم یہ نسل اپنے والی کسی درجے میں گزار چکے ہیں،
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کی تربیت ایسے کریں. تربیت کی بات کر رہے ہیں. تعلیم اب آپ دلوا لیں جو بھی دلوانا ہے. آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے ڈاکٹر بنوائیں, آپ نے اس کو انجینئر بنانا ہے, آپ نے باہر بھیجنا. تعلیم کا آپ کا ایشو ہے, آپ والدین آپ جو مرضی سمجھیں. ان کی تربیت ایسی کریں کہ ان کے دلوں میں جو اپنی جو آپ کی لڑائی ہے, دشمنی ہے, جیلس ہے یا نفرت ہے, ان میں منتقل نہ کریں. ان سے اس موضوع پر بات نہ کریں. حالات پر چھوڑ دیں, وقت پر چھوڑ دیں. وہ جو سیکھنا چاہیں معاشرے سے خود ہی سیکھ لیں. ان کو صرف محبت کرنا سکھائیں. تو ان واقعات میں آج سے 20 سال بعد جا کے کمی واقع ہو سکتی ہے, ابھی نہیں. جی السلام علیکم.